السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیوں فرض کی اور نماز ہمارے لیے کیوں ضروری اور لازمی ہے۔ تو اس بات کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کے ذریعے اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سمجھیں گے۔ نماز کی ایک مختصر سی تعریف سن لیجیے۔ نماز اسلام کا دوسرا بنیادی اور عظیم رکن ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان مضبوط تعلق بناتا ہے۔ نماز برائیوں سے رکنے پر مجبور کرتی ہے۔ نماز بے حیائی سے دور رکھتی ہے۔ نماز آخرت کی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اب نماز کا حکم ہم لوگ قرآن پاک سے سنتے اور سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرو۔ یہ اقیمو جو ہے اقامہ یقیمو اقامتاً سے فعل امر یعنی حکم والا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنا مناسب ہے، بلکہ ڈائریکٹ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، میرے سامنے نماز کو قائم کرو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہو یا نہ ہو وہ نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہم اس کو کریں گے۔ یہ ہمارے لیے فرض اور لازمی ہے، گرچہ ہمارا اس میں فائدہ دکھے یا نہ دکھے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو ہمیں ان کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا ہے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے۔ آگے ہم لوگ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں پر یہ بات بھی آتی ہے کہ نماز با جماعت پڑھنا اللہ تعالیٰ کے سامنے نہایت ہی محبوب اور نہایت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے جو مرد حضرات ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کریں، اور عورت جو ہیں وہ تنہا اور اکیلی نماز پڑھیں۔ آگے سمجھیے، سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 اور 2، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات غور سے سنیے اور سمجھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی ہماری کامیابی کے لیے نماز کا پڑھنا اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں اور اس دنیا کے بعد اخروی زندگی جو آخرت والی زندگی ہے، جو جنت والی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس میں کامیابی کے لیے ہمیں نماز کا قائم کرنا کتنا اہم ہے، واللہ رب العزت ہمیں ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ یقیناً آدمی اور شرک و کفر کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا ہے، یعنی ایک آدمی کا مسلمان ہونا وہ نماز پر قائم اور ڈپینڈ کرتا ہے، نماز کی ادائیگی پر انحصار کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ نماز کو معمولی نہ سمجھیں، نماز کو بلا وجہ نہ چھوڑیں، نماز کو چھوڑنے کے عادی نہ بنا لیں، بلکہ نماز کو قائم کرنے والا اور نماز کی پابندی پر ہمیشہ ہمیش دائم رہنے والا بنائیں، اور ہمیں بہتر سے بہتر اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق بنانے والا بنائیں۔ اب آگے اس بات کو سمجھیے
کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ہمیں حکم دی نماز پڑھنے کا، دوسرا یہ بتایا کامیابی آپ کو نماز سے ملے گی، تیسرا یہ کہ ہمیں اسلام پر قائم رہنے کے لیے، اسلام پر باقی رہنے کے لیے نماز کو اہمیت دینی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح ترمذی اور صحیح ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت من عمله الصلاۃ، یقیناً قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ یعنی مرنے کے بعد ہم جب دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، ان کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے کس چیز کے بارے میں پوچھیں گے؟ نماز کے بارے میں پوچھ لیں گے۔ تو نماز ہمارے لیے کتنی اہم اور ضروری ہے، اس بات کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور ان کو پابندی سے ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور ان پر ہمیں کامیابی کا انحصار بتایا گیا ہے۔ آپ اس کی دنیاوی فائدہ دیکھیے کہ اس نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی بہترین عطیہ عطا کرتے ہیں، کتنا بہترین ہدیہ عطا کرتے ہیں، اور نماز ہماری زندگی کو کتنا بہتر بناتا ہے۔ سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 45 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز ہمیں گناہوں سے رکنے پر مجبور کرتی ہے، گناہوں سے ہمیں کنارہ کشی اختیار کرنے کو کہتی ہے، اور ہمیں بے حیائی سے دور رکھتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر اتنی اہمیت کی چیز بنائی ہے۔ نماز کے ذریعے سوچئے کہ ہم اپنی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے سکون حاصل کر سکتے ہیں، اور ہر ایک چیز جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے، نماز کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ اس بات کو دھیان رکھیں نماز ہم پر کیوں لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جن کو ہم لوگوں کے لیے ماننا لازمی اور ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نماز دین کا ستون ہے، دین کا دوسرا بنیادی اور اہم رکن ہے، اور نماز ہمیں ساتھ ساتھ دنیاوی فائدے بھی دیتا ہے اور ہمیں اخروی فائدے بھی دیتا ہے۔ تو اس بات کی امید کرنی چاہیے کہ نماز ہمارے لیے ہمیشہ کامیابی کا راستہ کھولتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہتر اور مضبوط تعلق بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں نماز کی تاکید کیوں فرمائی ہے، اور نماز ہمارے لیے کس قدر ضروری اور لازمی ہے۔